نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ سعید حسین قادری صاحب، پیر طریقت محترم محمد سلیم قادری صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر صدیق علی چشتی صاحب، محترم و مکرم قاری عطا اللہ جان القادری صاحب، محترم و مکرم ڈاکٹر شمس الرحمان صاحب، پیر سید محبوب حسین شاہ کاظمی صاحب، اور ہمارے نہایت محترم مکرم حضرت درویش لالا صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء، مدرسین، مدرسات، معلمین، معلمین، معلمات، محققین و محققات، طالبین و طالبات، متطلبین و متطلبات، شیوخ الحدیث، علماء، فضلاء، اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے مرکزی ناظم اعلیٰ محترم خرم نواز گنڈاپور صاحب، ان کے ساتھ KPK کو لک آفٹر کرنے والے نائب ناظم اعلیٰ چودھری عرفان یوسف صاحب، اور علامہ ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب، اور علامہ اشفاق چشتی صاحب، اور علامہ میر آصف اکبر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جو نظام المدارس پاکستان کے تحت حضور سیدی شیخ الاسلام مدظر العالی کہ اس نایاب، انمول، نادر المثال تحفہ جو میدان فن حدیث میں اور علوم الحدیث کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس سال تحفہ پیش کیا ہے، اس انسائکلوپیڈیا آف حدیث سائنسز، جسے الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، کی تقاریب رونمائی جو سب سے پہلے لاہور میں ایوان اقبال میں منعقد ہوئی، پھر دوسری تقریب جو اسلام آباد میں کل منعقد ہوئی، اور آج پشاور کی سرزمین پر، پشاور کے دل میں، آج اس نشتر ہال میں موجود علماء، خطباء،
شیوخ الحدیث، مدرسین، خطبا، واعظین، معلمین، مدرسین اور محبین، متوسلین، منتسبین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت اجتماع میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے ساتھ شان علوم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آج یہ پروگرام اور تقریب رونمائی منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں علامہ میر آصف صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے KPK اور بالخصوص پشاور کی مرکزی تحریک منہاج القرآن کے تنظیمی ذمہ داران کے ساتھ مل کر محترم عرفان یوسف صاحب نے جمیع منتظمین کے ساتھ، منتظمات کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ مل کر اسے بہت خوبصورت انداز سے منعقد کیا ہے۔ میں اس پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں سر فہرست ڈاکٹر عبدالشکور صاحب ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں جو تحریک منہاج القرآن پشاور کے ضلعی صدر ہیں، ابو عفان صاحب ہیں، اور ہماری منہاج القرآن ویمن لیگ کی مسز روبینہ معین صاحبہ ہیں، سبیہ اشتیاق صاحبہ ہیں، اور پیٹ کے صوبائی صدر محمد عثمان خان ہیں، ڈاکٹر سید مصباح النور ہیں، حافظ شمس الدین صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور سے، مردان سے، کوہاٹ سے، نوشہرہ سے اور محمد ایجنسی سے تشریف لانے والے معزز اور محترم اور محتشم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اور یہ نام ضروری سمجھتا ہوں کہ مفتی عسکر خان سعید جو صدر نظام المدارس KPK، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں ان کی کاوشوں پر، اور جن کے نام میں لے سکا انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن کے نام میں نہ لے سکا اس میں میری معذرت قبول کریں، مگر مبارکباد ان ایڈوانس انہیں بھی دے رہا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں اور جمیع مہمانان گرامی ذی قدر کو حضور سیدی شیخ الاسلام مدظر العالی کہ اس نایاب الموسوعہ القادریہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے لیے جو نایاب تحفہ آپ نے اس سال اپنے دیگر علمی کارہائے نمایاں اور تجدیدی نوعیت کے کاموں کے ساتھ ساتھ ضروری سمجھا، اور فن حدیث اور علم حدیث میں خدمت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کا تاج بنا کر امت کے سر پر رکھ دیا۔ اللہ رب العزت اس سے استفادہ کرنے، مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے ذی قدر اور محتشم و مکرم علماء کرام نے، شیوخ الحدیث نے جو گفتگو فرمائی، میں اسے بھی ہم یہ کہتے ہیں علی رأسنا و علی عیوننا کہتا، اور آپ لوگوں کی تشریف آوری سے یہ نشتر ہال منور ہو گیا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس علم کو جو اللہ رب العزت نے حضور سیدی شیخ الاسلام کے ذریعے سے اس امت میں تقسیم کرنے کا انتظام فرمایا ہے،
اور دیگر علماء جو اپنی مساعی جلیلہ کے ذریعے سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سے استفادہ کرنے اور امت کے ہر نوجوان تک، ہر طالب تک، ہر معلم و مدرس تک پہنچانے کی توفیق دی۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے تحت میں صرف ابتداءً الموسوعہ القادریہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے بھی ایک نقطہ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو عرض کر سکوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ اگر وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جو پیش کیا۔ بات یہ ہے، اللہ رب العزت ہر دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی خدمت سر انجام دینے والے صاحبان فکر اور صاحبان نظریہ کو ہر دور میں بھیجتا رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے اس دین مبین کی نوکری سر انجام دینے والے اپنے اپنے حصے کا کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو علقمہ سے مروی ہے، آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علم میں سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہ کر سیکھتے رہے اور جمع کرتے رہے، ہمیں کچھ انمول موتی عطا کی، اور ان میں سے ایک انمول موتی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ اس روایت کو امام ابو داؤد اور امام حاکم بیان کرتے ہیں، نقل فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آغاز میں سے یا آغاز میں کسی ایسی شخصیت یا ہستی کو مبعوث فرماتا ہے جو اس امت کے لیے اس دین کی تجدید کا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بارگاہ کے علوم، فنون، فقہ اور تفقہ فی الدین کو تنہا نہیں رہنے دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ کے جو نبویات سے تعلق رکھنے والے علوم ہوں یا فقہیات سے تعلق رکھنے والے علوم ہوں یا قرآنیات سے تعلق رکھنے والے علوم ہوں یا سیرت و تاریخ سے تعلق رکھنے والے علوم ہوں یا علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے میادین ہی کیوں نہ ہوں یا ان کی فروعات سے تعلق رکھنے والے میادین ہی کیوں نہ ہوں، خواہ ان کا تعلق عقیدے سے ہو، خواہ ان کا تعلق نسبت سے ہو، خواہ ان کا تعلق اعتقاد سے ہو، خواہ ان کا تعلق سیرت طیبہ سے ہو، خواہ ان کا تعلق قرآنی احکامات سے ہو،
خواہ ان کا تعلق احادیث کے مختلف ادوار سے ہو، خواہ اس کا تعلق تدوین حدیث سے ہو، خواہ اس کا تعلق حجیت سنت سے ہو، خواہ اس کا تعلق جرح و تعدیل سے ہو، خواہ اس کا تعلق احکامات سے ہو، خواہ اس کا تعلق دلائل سے ہو، خواہ اس کا تعلق استنباط سے ہو، خواہ اس کا تعلق استدلال سے ہو، خواہ اس کا تعلق قرآنی استخراج سے ہو، خواہ وہ تفاسیر کا میدان ہو، حدیث کا میدان ہو، شروحات کا میدان ہو، فقہ کا میدان ہو، اصول کا میدان ہو، فنون کا میدان ہو، رشد و ہدایت کا میدان ہو، روحانیات کا میدان ہو، تصوف کا میدان ہو، یا استدلال و استنباط کے کہ موتی نچھاور کرنے کا وقت آئے تو اللہ والسلام نے کرم یہ فرمایا میرے بعد اب نبی تو نہیں آ سکتا، مگر میں اپنی امت کو تشنہ رہنے بھی نہیں دے سکتا، تو نبی تو نہیں آئے گا مگر ہر دور پہ جب تشنگی بڑھتی چلی جائے گی تو ہر دور کے ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد ضرور آتا ہے۔ اب اس کے لیے فرمایا وہ کون ہوگا، اس میں وہ کن صلاحیتوں کے حاملین ہوں گے، وہ کن جہتوں کا احاطہ کر رہے ہوں گے، وہ کن ڈائمنشنز کو اپنے اندر سموتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، وہ کن کن علوم اور فنون کی گہرائی میں جا کر امت مصطفیٰ کے لیے حضور کی محبت کے سمندر میں غوطہ زد ہو کر موتی چن چن کر کبھی لؤلؤ دے رہے ہوں گے، کبھی مرجان بکھیر رہے ہیں۔ اب ان کی یہ خوبی بیان کی جس کا ذکر امام ابو داؤد، امام حاکم، امام طبرانی پھر نقل کرتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا یقوم بدین اللہ الا من حاطہ من جمیع جوانبہ، آپ نے فرمایا کہ اس دین اسلام کی خدمت وہی سر انجام دے سکے گا جو دین اسلام کی جمیع جوانب کا احاطہ رکھتا ہو، جو تمام جہتوں پر دسترس رکھتا ہوگا، مہارت رکھتا ہوگا، اسپیشلائزڈ ہوگا، اس کی طبیعت میں، مزاج میں، علم میں، اکاؤنٹ میں ہر پیدا ہونے والے علم کی ہر جہت ضرور ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تو اب آگے چلیے، جب قرآنیات کی بات آئی تو قرآن مجید کو سمجھنے والے سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے غلام بھی امت میں آتے چلے گئے، اور جب حدیث پاک کی بات ہوئی تو سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس بن مالک کے غلام بھی امت میں آتے چلے گئے، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر حرج آیا اور حملہ کرنے والوں نے مختلف جہتوں پر حملہ شروع کر دیا، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سنبھالنے والے بھی ہر دور میں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی، اور اس پر تشکیک کی گرد و غبار کو جھاڑنے والے بھی آنا شروع ہوئے۔ ہم ذرا تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے تو دیکھیں، ایک ایک ورق پر حضور کے ایک ایک غلام نظر آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حفاظت کا ایک الوہی انتظام دیکھیں کہ اگر ہر دور میں اگر صحت حدیث کی بات تھی تو کوئی رکھوالی کرنے والا چوکیدار ضرور بیٹھا تھا، اگر کسی نے حدیث ضعیف کی بات کی اور اگر موضوع کی بات کی، متروک کی بات کی، جرح اور تعدیل کی بات کی، اگر تصحیح اور تضعیف کی بات کی، مصحح اور مضاعف اور کرنے کی بات کی، اور متروک کی بات کی، موضوعات کی بات کی، مرسلات کی بات کی، مختلف جہتوں میں چلا گیا، حسن کی بات کی، لذاتی ہی کی بات کی، لغیری ہی کی بات کی،
اور پھر حسن کی اقسام بنانے کی بات آئی، اور پھر ضعیف کو، حدیث ضعیف کو قبول کریں یا نہ کریں، ائمہ ستہ کا مذہب کیا تھا یا ائمہ اربعہ کا کیا مذہب تھا، اس پر کسی نے بات کرنی ہو تو رکھوالا اور چوکیدار پھر بٹھا دیا۔ مرسلات پر تشکیک پیدا ہو رہی ہو کہ یہ قبول کریں یا نہ کریں، اس کا رکھوالا بھی ہر دور میں خود بٹھا دیا۔ ضعیف سے حجت قائم ہو سکتی ہے، مذہب مختار کیا ہے اس کی حفاظت کرنے والا رکھوالا بھی بٹھا دیا۔ اور کیا حدیث حسن کا کوئی ذکر پچھلے دور میں بھی ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ کیا اس میں اس کا ذکر کرنے والا رکھوالا بھی بٹھا دیا۔ اور پھر کیا تدوین حدیث کے باب میں، کیا صرف یہ تدوین حدیث امام بخاری کے بعد ہوئی یا امام بخاری کے دور سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے دور میں، اور پھر امام بخاری سے پہلے بھی کیا احادیث مبارکہ کا مجموعہ تھا؟ تو خدا کی عزت کی قسم کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ تو حضور سیدی شیخ الاسلام نے الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ میں بیان کر دیا، رقم کر دیا کہ 500 سے 600 احادیث کے نسخے حضرت امام بخاری سے پہلے سے موجود تھے۔ حاضر محترم، پھر اب آپ نے پوچھا، آپ نے رکھوالوں کی تو بات کر دی، آپ نے چوکیداروں کی تو بات کر دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی حفاظت کرنے والے ان غلاموں کی تو بات کر دی۔ اب اس سلسلے کو سمجھتے ہیں کہ کبھی دور آیا، اس کو سمجھنے سے میں عرض کر رہا ہوں الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ کو سمجھنے سے پہلے ان کو سمجھنا ہوگا۔ کن کو سمجھنا ہوگا؟ 360 ہجری میں امام راما ہرمزی کی المحدث الفاصل بین الراوی والواعی کو بھی سمجھنا ہوگا۔ الموسوعہ القادریہ کو سمجھنے سے پہلے 405 ہجری میں لکھی گئی امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث کو بھی کھولنا ہوگا۔ الموسوعہ القادریہ کو سمجھنے سے پہلے امام ابو نعیم اصفہانی کی المستخرج علی معرفت علوم الحدیث کو بھی سمجھنا ہوگا۔ الموسوعہ القادریہ کو سمجھنے سے پہلے قاضی عیاض کی العلماء الی معرفت اصول الروایت و تقیید السماع کو بھی سمجھنا ہوگا۔ الموسوعہ القادریہ کو سمجھنے سے پہلے نگاہ ڈال کر مقدمہ ابن صلاح کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس الموسوعہ القادریہ کو سمجھنے سے پہلے 676 میں لکھی گئی امام نووی کی التقریب و تحصیل لمعرفت سنن البشیر النذیر کو بھی سمجھنا۔ الموسوعہ القادریہ کو سمجھنے سے پہلے حافظ عراقی کی 806 ہجری میں لکھی گئی نظم الدرر فی علم الاثر کو بھی سمجھنا ہوگا۔ 852 میں لکھی گئی امام اسقلانی کی نزہۃ النظر کو بھی سمجھنا ہوگا۔ پھر 902 میں لکھی گئی امام سخاوی کی فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور پھر 971 میں امام حنبلی کی لکھی گئی کف الاثر فی صفوۃ علوم الاثر کو بھی سمجھنا ہوگا۔ پھر 1014 میں پھر ملا علی قاری کی نزہۃ النظر کی شرح نخبۃ الفکر کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح 152 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی لکھی گئی المقدمۃ فی علوم الحدیث کو بھی سمجھنا ہوگا۔ امام بیقونی کی لکھی ہوئی المنظمۃ البیقونیہ کو بھی سمجھنا ہوگا۔ پھر 1313 میں امام جمال الدین قاسمی کی الجرح و تعدیل کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور پھر 1338 میں جزائری کی توجیہ النظر کو بھی سمجھنا ہوگا۔ عبدالحی لکھنوی کی الرفع والتکمیل کو بھی سمجھنا ہوگا۔ علم الحدیث و مصطلحہ کو بھی سمجھنا ہوگا، اور تیسیر مصطلح الحدیث کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اب یہ سمجھ لیں، مختصر عرض کرتا ہوں، ان کتب کو سمجھنے کے لیے الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ کی ضرورت ہے، اور الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں کی ضرورت ہے۔
حاضر محترم، صرف ایک بات اختصار سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوا کہ شیخ الاسلام نے الموسوعہ القادریہ کو لکھا، ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب میں پہلے دے چکا. ان اکابرین، متقدمین، متاخرین کی فن حدیث پر لکھی گئی کتب کو سمجھنا ہو تو یہ موسوعہ چاہیے، اور اگر اس موسوعہ کو سمجھنا ہو تو ان کے دروں پر جھکنا چاہیے. حضور شیخ الاسلام نے سب سے پہلے آپ کو، آج کے دور کے ہر عالم کو، ہر متفنن کو، ہر محقق کو، ہر مدرس کو، ہر طالب کو اور ہر تشنگی رکھنے والے طالب فی علم الحدیث کو پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر ان قدما، ان کبار کی کتب کے ساتھ جوڑا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی کتاب کو اور اس کو سمجھنے کے لیے امام ابن حجر عسقلانی کی علم حدیث پر جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. آپ سے پوچھا کہ علم الحدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا معرفت القواعد التي يتوصل بها الى معرفت الراوی والمروی. یہ ڈیفینیشن ہے علم الحدیث کی. فرمایا علم حدیث ایسے قواعد کی معرفت کا نام ہے جن کے ذریعے سے راوی اور مروی یعنی حدیث اور روایت کے حال کی معرفت تک پہنچا جا سکتا ہے. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتا ہے، یہاں مدرسین بیٹھے ہیں، مختلف جامعات کے محتممین بیٹھے ہیں، اور فن حدیث کے بھی علماء بیٹھے ہیں، مدرسین بیٹھے ہیں، شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے صدق کے دل کے ساتھ اور پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اس سوال کا جواب ڈھونڈیے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ کیا ہمارے دور میں جتنی کتابیں جو متداول ہیں ہماری جامعات میں، جن میں سے زیادہ کوئی پڑھے تو تفسیر و مصطلح الحدیث پڑھائی جاتی، پھر تھوڑا سا آگے جانا چاہیں تو نخبۃ الفکر پڑھائی جاتی، پھر تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیں تو نزہۃ النظر پڑھائی جاتی، پھر تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیں تو پھر امام جلال الدین سیوطی کی تدریب الراوی پڑھائی جاتی ہے، اور تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہیں تو ابن صلاح کا مقدمہ پڑھایا جاتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جتنے حملے حجیت حدیث پر ہو رہے ہیں، تدوین حدیث پر ہو رہے ہیں، جو مباحث کے اوپر، علوم الحدیث کی مباحث پر جو اعتراضات کے تیر برسائے جا رہے ہیں اور جو علمی اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں، تو کیا مواد کے اختصار اور عدم استیعاب کی وجہ سے کیا کما حق ہم ان کا رد کرنے کے لیے ان کتابوں کی مدد سے تیار ہیں؟ اب یہاں پر حضور سیدی شیخ الاسلام نے سوچا کہ ہاں اب دور مختلف ہو گیا. پہلے ہر دور میں کوئی ایک ہستی رکھوالی ضرور کر رہی تھی، ہر دور میں علوم حدیث کے اوپر کوئی نہ کوئی چوکیدار چوکیداری ضرور کر رہا تھا. اب گیپ بڑھتا چلا گیا، ہمارا درک، ہمارا شغف، ہمارا مطالعہ اور ان کتب سے ہمارا تعلق اتنا نہیں رہا جتنا قدماء اور متاخرین کا رہا. حضور سیدی شیخ الاسلام نے چاہا کہ اس الموسوعہ القادریہ کے ذریعے سے ایک ایسی خدمت کی جائے کہ امت میں علوم الحدیث کی معرفت کا احیاء ہو سکے، اور موجودہ دور میں ائمہ اور متقدمین کی تحقیق سے نئے شواہد اور دلائل کا اضافہ کرتے ہوئے علوم الحدیث پر وارد اشکالات کا رد کیا جائے. پھر آپ نے چاہا کہ پھر اہل سنت کے اندر اور دیگر طلباء اور معلمین کے اندر علوم الحدیث کی معرفت کا ذوق دوبارہ پیدا کیا جائے.
پھر آپ نے چاہا کہ پھر امت کے بے جان اور کمزور جسم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم حدیث سے محبت کرنے والی روح پھر پھونکی جائے۔ پھر آپ نے چاہا تاکہ ہر شخص، ہر طالب علم کو علم حدیث کے میدان میں اتنی دسترست ضرور مل جائے کہ وہ جرح و تعدیل کے عام ضابطوں سے بھی تعلق رکھنا شروع ہو جائے اور حدیث کی تصحیح اور تضعیف کے قواعد پر بھی مہارت حاصل کرنا شروع ہو جائے۔ پھر آپ نے چاہا، ضرورت محسوس کی کہ آج کے دور میں جملہ ضروری مباحث کو اور اصول حدیث پر لکھی گئی جملہ امہات الکتب کو اور ان کی میسر شروحات کو اور سینکڑوں کتابوں کو جمع کر کے الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ میں جمع کر دیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ ایک ایسا موسوعہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث سائنسز امت کو تحفہ کے طور پر دے دیا جائے کہ جس میں حدیث صحیح پر ایک مستقل کتاب بھی مرتب۔ پھر آپ نے چاہا جو حدیث صحیح پر ضروری مباحث کا بھی استیعاب کرتی ہو۔ پھر آپ نے چاہا کہ حدیث حسن پر بھی مستقل کتاب ہو جو نہ صرف عام قاری کو امام ترمذی سے پہلے حدیث حسن کے وجود کا ثبوت دے، بلکہ یہ بھی بتائے کہ حدیث صحیح اور ضعیف کے درمیان بھی درجات ہوتے ہیں۔ پھر چاہا تاکہ حدیث کی دو قسمیں جو ہمیشہ بیان کی جاتی تھی، یا صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس پر تکیہ کرنے والے حضرات کے مغالطے کا بھی تدارک کیا جا سکے۔ پھر آپ نے چاہا کہ یہ واضح ہو جائے کہ امام ترمذی سے پہلے بھی حدیث حسن موجود تھی، اس کا بھی جواب اسی انسائکلوپیڈیا آف حدیث سائنسز میں ہے۔ پھر فرمایا امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد سے پہلے بھی حدیث صحیح تھی یا ضعیف تھی، اس موقف کو غلط ثابت کیا جائے، اس کا بھی تدارک کیا جائے۔ پھر آپ نے چاہا کہ پھر اس موسوعہ الحدیثیہ کے ذریعے سے، القادریہ کے ذریعے سے حدیث ضعیف پر مستقل کتاب مرتب ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے کہ جو حدیث ضعیف سے روایت کرتے رہے اس پہ عمل کرتے رہے، اس عمل پر، اس روایت پر ائمہ اربعہ کا مذہب بھی ثابت ہو جائے اور ائمہ ستہ کا بھی مذہب ثابت ہو جائے۔ پھر آپ نے چاہا کہ پھر ضرورت محسوس کی کہ جرح و تعدیل کے عام ضوابط تاریخی مثالوں سے ائمہ کے اقوال کے ساتھ جمع کر دیے جائیں تاکہ آج کا ہر طالب علم یہ سمجھ لے، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے، اس کانسیپٹ کو سمجھے، اس میں اتنی وسعت آ جائے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا چلا جائے کہ ہر مجروح متروک نہیں ہوتی، اس کو سمجھ آ جائے کہ ہر جرح مقبول نہیں ہے، اسے سمجھ آ جائے کہ ہر غیر صحیح ضعیف نہیں ہے، اور اسے سمجھ آ جائے کہ ہر ضعیف موضوع نہیں ہے، اسے سمجھ آ جائے کہ حدیث ضعیف اکثر اوقات درجہ حسن پر جا کر قابل احتجاج بن جاتی ہے، اور پھر اسے سمجھ آ جائے کہ ضعیف اور مضاعف میں فرق ہوتا ہے، اور پھر اسے سمجھ آ گئے کہ مضاعف من وجہ قابل احتجاج ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے چاہا، شیخ الاسلام نے چاہا کہ تدوین حدیث پر ایک مستقل کتاب بھی مرتب ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صحابہ اور امام بخاری سے پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ 500 سے 600 احادیث کے ذخائر پہلے سے موجود تھے۔ حاضر محترم، یہ سب کچھ شیخ الاسلام نے جب کر رہے تھے تو انہوں نے اسی بارگاہ کے انعام اور اکرام کے صدقے سے قلم اٹھایا، اسی بارگاہ کی عطا اور خیرات کے صدقے سے قلم اٹھایا۔ کبھی قلم آپ نے طلب حدیث کے میدان میں اٹھایا تو اسی یہ ساری کتابیں جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ میں شامل ہے۔ اب صرف اس کو سنتے جائیے، جب آپ نے محسوس کیا کہ طلب حدیث میں ضرورت ہے تو قلم اٹھایا یا قلم اٹھوایا گیا؟ تو عون المغیث فی طلب و حفظ علم الحدیث جاری ہو گئے،
اور مرتب ہو گئی۔ پھر روایت حدیث اور اہمیت اسناد میں قلم اٹھایا تو ترغیب العباد فی فضل روایت الحدیث و مکانت الاسناد جاری ہو گئی۔ پھر آپ نے حدیث حسن کے باب میں قلم اٹھایا تو القول الاتقن فی الحدیث الحسن تدوین فرمائی۔ پھر آپ نے حدیث صحیح کے میدان میں قدم اٹھایا تو البیان الصریح فی الحدیث الصحیح تدوین فرما دی۔ پھر آپ نے حدیث ضعیف کے میدان میں قلم اٹھایا تو القول اللطیف فی الحدیث الضعیف جاری فرما۔ پھر آپ نے تحمل حدیث کے میدان میں قلم اٹھایا الاجتباء من شروط روایت الحدیث والتحمل والآداب جاری فرما۔ پھر آپ نے جرح و تعدیل کے میدان میں قدم اٹھایا تو شفاء العلیل فی قواعد التصحیح و تضعیف و جرح و تعدیل تدوین۔ پھر اسی طرح سماع حدیث کے میدان میں قدم اٹھایا تو حکم السماع عن اہل البدع والاہواء کا شاہکار تعریف فرما دی۔ پھر آپ نے علم الحدیث کے ارتقاء کے باب میں قلم اٹھایا تو الاعتماد فی نشأۃ علم الحدیث و طبقات الرجال جاری۔ پھر آپ نے اصول الحدیث و فروعات العقیدہ کے میدان میں قلم اٹھایا تو الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ جاری۔ پھر آپ نے تدوین حدیث کے باب میں پھر قلم اٹھایا تو اعلام القاری عن تدوین الحدیث قبل البخاری جاری۔ اور پھر آپ نے کبھی پورا انسائکلوپیڈیا آف حدیث جاری کرنا چاہا تو خدا کی عزت کی قسم 60 جلدوں پر حدیث کا انسائکلوپیڈیا جاری کر دیا۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ جو موسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ ہے، یہ جو علوم حدیث پہ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ 60 جلدوں والے انسائکلوپیڈیا کا صرف مقدمہ ہے، جس کے مقدمہ کا عالم یہ ہوگا تو اس کے اصل زر کا عالم کیا ہوگا، اس کے اصل حسن کا عالم کیا ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث نبوی کی خدمت میں لکھے جانے والے مقدمہ کی ضخامت کا یہ عالم ہے، تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث کی ضخامت اور اس کی علمیت کا اور اس میں حسن کا، اس میں ندرت کا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آگے پھر حضور شیخ الاسلام نے پھر کبھی قلم چلایا تو مختصر الجامع الکبیر جاری فرما، کبھی قلم چلایا تو جامع الاحکام آپ نے جاری کر دی، کبھی جامع السنہ لکھ دی، کبھی قلم چلا تو منہاج السوی لکھ دی، کبھی قلم چلا تو معارج السنن جاری ہو گئی، کبھی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت و مودت پر قلم چلا تو النجابہ فی مناقب الصحابہ والقرابہ آ گئی، اور کبھی سیدہ کائنات کی عصمت کی خاطر قلم چلا تو پھر الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا، اور کبھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت میں قلم چلا تو القول السوی فی رد الشمس لعلی جاری ہو، اور کبھی اولیاء صالحین کے عقیدے کے خاطر قلم چلا تو ان کے لیے روضۃ الصالحین فی مناقب الاولیاء والصالحین۔ حاضر محترم، یہ حضور شیخ الاسلام نے قلم کیا چلانا تھا، جنہوں نے قلم دیا وہ چلا، اتنا چلا کہ چلتا ہی گیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی حضور سیدی شیخ الاسلام نے وہ قلم حدیث شریف کے میدان میں چلایا، اور پھر وہ قلم جامعیت کے ساتھ چلا، اور سلۃ من الاولین اور قلیل من الآخرین کا امتزاج ہوا تو الموسوعہ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ آ گیا۔ یہی قلم اب تفسیر قرآن کے باب میں چلا تو خدا کی عزت کی قسم حضور سیدی شیخ الاسلام نے کبھی 100 کتب صرف قرآنیات میں لکھ ڈالی، اور جس میں دا گلوری عرفان القرآن کا ترجمہ بھی جاری کر دیا، دا گلوریس قرآن بھی جاری کر دیا،
اور دا مینیفیسٹ قرآن ایک اور انگلش کا ترجمہ بھی اپنے ہاتھ سے خود لکھ دیا، اور پھر انسائکلوپیڈیا آف تفسیر جو تقریباً 40 سے 45 جلدوں پر تفسیر قرآن جو عربی میں آ رہی ہے، اس کے اندر بھی 5 نوعیتوں کی تفسیر لکھ ڈالی۔ کسی ایک مفسر، کسی ایک مؤلف کی، آپ جانتے ہیں علماء ہیں کہ ایک قلم سے 5 نوعیتوں کی تفسیر ایٹ اے ٹائم یہ وہ لکھوائیں تو لکھی جائے۔ اب تفسیر الجملی 8 جلدوں پر آ رہی ہے، تفسیر التربوی 8 جلدوں پر، تفسیر معانی الکلمات اسی طرح کئی جلدوں پر، پھر اس کی مختصر کئی جلدوں پر، اور پھر جامع 20 جلدوں پر، اور اس کا انسائکلوپیڈیا آف قرآن اور تفسیر بنا دیں تو 40-45 جلدوں پر۔ ابھی تو اس کا افتتاح ہو رہا ہے، پھر 60 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا ہوگا، اور پھر 40 جلدوں پر تفسیر قرآن کا ہوگا، اور پھر الروض الباسم فی خلق النبی القاسم یہ 4 جلدوں پر آ رہی ہے۔ پھر مسند الامام علی 14-15 ہزار احادیث جو سیدنا امام علی سے مرویات ہیں انہیں جمع کر کے 8 جلدوں پر وہ مجموعہ آ رہا ہے۔ بات یہ ہے آپ پڑھنے والے بنے، انہوں نے کبھی رہنے نہیں دی، انہوں نے کام لینا تھا، چن لیا، وہ کام کرتے رہے۔ دو باتیں عرض کروں گا، میں اس کو ختم کروں گا کیونکہ اثر بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ میں نے موضوع چھوڑ دیا، میں صرف یہ بیان کرتا رہا، صرف 2 نقطے عرض کروں گا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام آج سے 12 سال قبل جامعۃ الازہر تشریف لے گئے، اور جامعۃ الازہر اور مصر کی سرزمین پر جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت میرا جو تھیسس ہے، جو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، وہ میں نے مصر سے کیا، اور وہ ہے دستور المدینہ، دستور مدینہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے آئین پر اللہ تعالیٰ نے پی ایچ ڈی کرنے کی توفیق عطا کی، اور اس ریاست مدینہ کے آئین کی جو 63 آرٹیکل پر محیط ہے، اس سے 75 پرنسپلز اخذ کیے، نظام اخذ کیا، اور اسے امریکن، برٹش اینڈ یورپین کانسٹیٹیوشن پرنسپلز کے ساتھ کمپیئر کر کے، اس کا مقارنہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نظام نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ میرا تھیسس کی ٹاپک اللہ تعالیٰ عربی زبان میں ہے، اور 1200 صفحے میں یہ کتاب ہے جو عربوں میں اس وقت بک رہی ہے، اور اردو میں بھی یہ 2 جلدوں میں آ رہی ہے، اور انگلش میں بھی آ رہی ہے، اور ان قریب آپ کو تکلیف دیں گے، اس کی بھی انوگریشن انشاءاللہ کریں گے۔ اب اس کے وائوا کا تھا وقت، تو آپ نے فرمایا بیٹے جب آپ کا وائوا ہوگا میں خود آؤں گا۔ آپ تشریف لائے، آپ کو بھی پتا ہے آپ ڈاکٹرز موجود ہیں، وائوا 3-4 پروفیسرز کرتے ہیں، بند کمرے میں ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہونی ہوتی ہے وہ بند کمرے میں ہو جاتی ہے، مگر آپ نے فرمایا بیٹے میں آ رہا ہوں۔ پھر مصر کے، ایجپٹ کے، الازہر کے رؤساء، وزراء، جتنے بھی نائبین اور جتنے بڑے بڑے اساتذہ، اور پھر شرق سے غرب تک جو ہمارے رفقا